ہم یہاں بیٹھتے ہیں بہت ساری باتیں ہم سیکھتے ہیں. برکت کن چیزوں سے ملتی ہے؟ اس میں چند اسباب ہمارے اسلام بھائی نے ہمیں بتایا، 7 اسباب کہ نرمی کے ساتھ کاروبار کریں، محبت پیار اور درست نہ ہو رویہ، روڈ لینگویج استعمال نہ کریں، بلکہ گاہک کے ساتھ نرمی ہو، گاہک دکاندار کے ساتھ نرمی کرے. پھر بتایا گیا سچائی کے ساتھ، جھوٹ اپنے کاروبار میں نہ بولیں، امانت میں خیانت نہ کریں. پھر بتایا صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں، اپنے والدین اور گھر والوں کی خیرخواہی کا جذبہ ہو. پھر ساتھ ساتھ بڑی پیاری بات، صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے نکلا کریں. بڑی اچھی بات بتائی، اگر کاروبار آپ کا صبح شروع نہیں ہوتا، عبادت کیجئے، گھر میں بیٹھ کر بھی کاروبار کے بہت سارے امور نپٹائے جا سکتے ہیں. پھر قسمیں نہ کھائیں، بات بات پر قسم کھائی جاتی ہے، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں، قسم کھانے سے بھی کاروبار سے برکت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور پھر آخر میں دعا کرنا، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیے، مشکلوں میں گرفتار ہوں دعا کا دامن نہ چھوڑیے. الحمدللہ بہت پیارے انداز سے. اور یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کو ایک اور دعوت دیتا چلوں. امیر اہل سنت کی بات چلی، امیر اہل سنت نے کس شعبے میں ہماری رہنمائی نہیں کی؟ مدنی چینل ہی کو دیکھ لیجئے، گھر بیٹھے ہمیں کتنی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. ایک بڑا ہی پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، تنگ دستی اور اس کے اسباب، کہ کس وجہ سے تنگ دستی آ جاتی ہے. وہ رسالہ آپ حاصل کیجئے مکتبۃ المدینہ سے. اگر آپ دنیا میں ایسی جگہ پر ہیں جہاں مکتبہ آپ کے قریب نہیں، گھبرائیے نہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ اس وقت آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی، www.dawatislami.net. اس ویب سائٹ پر وزٹ کیجئے اور تنگ دستی اور اس کے اسباب اس کو پڑھیے. ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے کاروبار میں اتنی جو تنگ دستی ہے، برکت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کے سبب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اور پھر اس کو دور کیجئے. انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت آئے گی. آج ہمارے ساتھ اناج مارکیٹ کے اسلام بھائی موجود ہیں، فوڈ گرین مارکیٹ کے اسلامی بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان سے بھی سوالات لیں گے، لیکن پہلے انشاءاللہ ہم اپنے ایک ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں. اس سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے اسی سلسلے کے کچھ اسلامی بھائی مدنی چینل سے تعلق رکھنے والے اناج مارکیٹ میں گئے تو تاجر اسلامی بھائیوں سے، بزنس مین سے، انہی کے آفیسز میں ملاقات کی، ان سے سوالات پوچھے. آئیے اب اناج مارکیٹ چلتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا سوال موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہول سیل مارکیٹ میں کاروبار تو ہو ہی رہا ہے اور مدنی چینل کا نیکیوں کا کاروبار بھی ہو رہا ہے. اس وقت ہم ایک ہول سیلر کے پاس موجود ہیں اور یہاں ایک کوئی ڈیل بھی چل رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ. اور یہ اسلامی بھائی بھی مدنی چینل کی فیضان تجارت کے سلسلے میں ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور، کیا دلچسپی ہے، کون سا سوال آپ کرنا چاہتے ہیں، کس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت ہماری مارکیٹ میں جو ہے نا آج کل جو چاول کا ہم کام کرتے ہیں، جو اس کے بروکر ہوتے ہیں وہ بل لے کے آتے ہیں، تو بروکری کے بل میں سے 10% جو ہے نا سکڑی، میتھا سکڑی جس کو بولتے ہیں، وہ کاٹی جاتی ہے. اور وہ جو ہمارے ملازمین ہوتے ہیں ان کو مشترکہ طور پہ جو ہے ڈیوائڈ کر دی جاتی ہے. آیا اس طرح سکڑی کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی اگر 1000 روپے کا بل آئے گا آپ کے پاس تو اس میں سے آپ 100 روپے وہ سکڑی کے نام پہ کاٹیں گے اور بروکر کو 900 روپے دیں گے، اور 100 روپے جو وہ آپ کاٹیں گے وہ آپ اپنے ملازمین میں برابر برابر تقسیم کر دیں گے. جی حضرت بالکل اسی طرح. جس طرح آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کٹوتی ہے، یہ اس طرح کی کٹوتی کرنا یہ جائز ہے شرعن یا جائز نہیں ہے؟ جی حضرت بالکل ایسے ہی. مارکیٹ میں یہ بھی دیکھنے میں آیا بھی بعض پارٹیاں ایسی ہیں جن کے ملازمین ہیں یا نہیں بھی ہیں، کسی وقت کم ہے یا زیادہ ہیں، تو وہ سکڑی جو ہے نا وہ ملازمین پہ نہیں ڈیوائڈ کرتے بلکہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، کیا بروکر کو اس کا علم ہوتا ہے کہ جس جگہ میں بل لے کے جا رہا ہوں وہ میری سکڑی کے نام پہ یہ 10% رقم کاٹے گا؟ تقریباً سب بروکروں کو پتا ہے اور ان کو اعتراض بھی کوئی نہیں ہے اس پہ. سوال تو بڑا دلچسپ ہے، آئیے دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب دیتے ہیں. آپ بھی دیکھیے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت جانے سے پہلے ایک سوال اور پوچھنا چاہوں گا آپ سے. بالکل جی، ایک نہیں آپ 2 سوال کریں. حضرت یہ آج کل جو پارٹیاں جو ہے نا مال جو ہے نا ادھار بیچتی ہیں تو بعد میں اس کو کیش کرا لیتی ہیں. اس میں مختلف ورائٹیاں ہیں چاول کی، اس میں جو ہے نا بعض کا 1.5 روپے کا بدلہ ہوتا ہے، بعض کا 2 روپے کا. اس صورت میں اس طریقے سے کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کی وضاحت کر دیں، عوام کو بھی پتہ چل جائے. بدلہ جس طرح ایک چیز آپ نے جو ہے نا 50 روپے کی بیچی ہے ادھار میں، اور آپ کو اور یہاں کریڈٹ چلتا ہے 60 دن کا، تو آپ کو کیش پیمنٹ اس کی چاہیے تو آپ اس کو 48 روپے میں جو ہے نا بل بنا کے دیں، پارٹی کو 200 روپے کٹوا کے اور جو ہے نا وہ اپنی پیمنٹ لے لیں. اس کو بدلہ کہتے ہیں. یعنی پہلے سودا ادھار میں ڈن ہو چکا ہے اور جی ادھار میں ڈن ہو چکا ہے، اب جو ہے ہمیں مال بھی اڑ گیا ہے اور بل بھی بن کے چلا گیا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جی مجھے وہ پیسے جلدی مل جائیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مجھے تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ ملے اور آپ جو ہے وہ پیسے مجھے جلدی دے دیں سستے میں. جی اسی طرح بالکل اسی طرح بالکل اسی طرح. حضرت بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے یہ سودا جو ہے نا کیش بیچا جاتا ہے
پھر اس کو ادھار میں کنورٹ کرا دیتے ہیں 2 روپے کے فرق سے یا 3 روپے کے فرق سے. اس صورت میں آپ کیا کہیں گے؟ یعنی کہ 50 روپے میں سودا ڈن ہو گیا کیش کا, ٹھیک ہے, اور ڈلیوری بھی آ گئی, ڈلیوری بھی ہو گئی, اور میرے پاس چونکہ اگر پیسے نہیں ہے تو میں اب کہہ رہا ہوں کہ 50 کی جگہ 52 روپے